انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ذوالقعدہ 1444 ہجری کی 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دن بقایا ہیں ذوالقعدہ کے، پھر ذوالحجہ کا عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے میں حج جیسا عظیم الشان فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، جس مہینے میں قربانی جیسا جلیل القدر شعار اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا کہ جس کے پہلے 10 دن سال کے سارے ایام میں سے سب سے قیمتی ترین ایام ہیں۔ ان 10 ایام میں کیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل باقی پورے سال کے سارے مہینوں کے سارے دنوں میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں کیے جانے والے اکثر اعمال کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہے۔ اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اب سے بیت اللہ جو گھر بنایا ہے اللہ رب العزت کا، اس کا حج کیا جائے گا۔ اس وقت تو مکہ مکرمہ ایک بے آب و گیا علاقہ تھا، سنسان، غیر آباد، پتھریلا پہاڑی علاقہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں چھوڑا اپنے بچے سمیت۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالکل اپنی ماں کی گود میں کھیل رہے تھے۔ پھر سارا قصہ واقعہ معلوم ہے کہ زمزم کا چشمہ وہاں نکلا، پھر وہاں آہستہ آہستہ آبادی ہوئی، اور اللہ رب العزت کا وہ وعدہ پورا ہوا جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کریں، لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس گھر کا حج کریں۔ دنیا کے خطے، ہر خطے سے، کونے کونے سے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی قوت اور برداشت کے مطابق سواریوں پر سوار ہو کر، کوئی بہترین لگژری سواری پر آ رہا ہوگا، کوئی کمزور ترین لاغر سواری پر آ رہا ہوگا، لیکن دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہنچیں گے۔ پھر قربانی جیسا عظیم شعار جو اس مہینے میں 10 تاریخ کو، 10 ذوالحجہ کو، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کا آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہوا، جو کہ حقیقت میں ان کے بیٹے کی قربانی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کو بتائیں۔
ہمارے نزدیک آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے سامنے آتا ہے کہ ہم 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی تو وہ ایک مینڈھا قربان ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر ہمارے لیے ایک طریقہ مقرر ہو گیا، ہم 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں اور بوٹیاں گوشت کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، تو وہ واقعہ کیا تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اے نبی یہ واقعہ انہیں سنائیں اپنی امت کو، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ یہ واقعہ اس عبادت سے، اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔ کانٹوں کے راستے پہ چلنا ہے، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہی صورتحال ہے کہ یہ جو دعوت ہے، جس قصے اور واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت کو کریں، اپنی امت کو ابراہیم کا قصہ سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے پر عمل کرنا سب سے مشکل ترین۔ تو یہ جو دن شروع ہونے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نے کھانے پینے والی سنت پر عمل کرنا ہے، وہاں اس طریقے پر بھی عمل کریں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے کو بھی مد نظر رکھیں کہ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں۔ مشکل ترین ایام میں توحید کی دعوت، مشکل ترین حالات میں لوگوں کو شرک سے بچانا، ان کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لے کر آنا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر انہیں گامزن کرنا، پوری کائنات کے تمام وسیلوں، واسطوں اور سہاروں کا انکار کرنا، صرف ایک اللہ رب العزت سے جوڑنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اصل گوشہ اور اصل وہ حصہ ہے جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں۔ باقی ساری قربانیاں اسی عقیدہ توحید کے ضمن میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس وقت کو آپ یاد کروائیں اپنی امت کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، اپنے پورے خاندان، اپنے کنبے قبیلے سے کہا مخاطب ہو کر، ما تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے سر جھکاتے ہو، جن سے فریادیں کرتے ہو، یہ کیا ہیں؟ دعوت فکر، سوال کرنا ان کو جھنجھوڑنے کے لیے جو شرک کی راہ پہ گامزن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سوال کیا، ما تعبدون، بتاؤ کہ کن کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، نے کہا کہ یہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں، بزرگوں کے مجسمے ہیں، ہم نے ان کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے آگے ہم عبادت گزارتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، پوجا کرتے ہیں ہم ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ سوال کیا ہے، اور یقین مانیں کہ اس دور کے جو مشرک تھے اس حوالے سے کچھ بہتر تھے،
اور آج کے مشرک اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، بتاؤ کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، تمہاری فریاد سنتے ہیں، تمہاری فریاد کو پورا کرنے پر قادر ہیں؟ تم جو ان کو پکارتے ہو، یہ جو بزرگوں کی مورتیاں ہیں، مجسمے جو تم نے بنائے ہیں، ان کو جب تم فریادیں کرتے ہو تو کیا تمہاری فریاد پوری کرتے ہیں، سنتے ہیں تمہاری باتوں کو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، کبھی کوئی نقصان دیا انہوں نے تمہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا جواب کیا تھا؟ آگے سے غور کرنے کی بات ہے۔ ان کے بھی بزرگ تھے، انبیاء اور اولیاء کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تابعین کی تفسیر میں واضح طور پر 2 ٹوک لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ ان کے 5 بزرگ تھے، 5 بڑے بت تھے قوم نوح کے، اور حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ جب ان کے نیک بزرگ فوت ہو گئے قوم نوح کے، تو آنے والی نسل نے سوچا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے آباء و اجداد تھے، وہ اللہ رب العزت کے کتنے قریب تھے، اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے، کتنے نیک تھے وہ، اور ہم کتنے بدبخت ہیں، نیکی سے، عبادت سے اور اللہ رب العزت کے قرب سے اتنے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہمیں جھنجھوڑا کرتے تھے کہ تم نیکی کے راستے پہ چلو، گناہ کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ اب ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہمارے جو بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کے بڑے قریبی تھے، پہنچے ہوئے تھے، ہم ان کی یاد میں ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر سجا لیں، انہی جگہوں پر، انہی راستوں پر جہاں وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، جہاں وہ اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، تاکہ جہاں بھی ہم راستوں سے گزریں، چوک چوراہے میں آئیں تو ہمیں اپنے وہ بزرگ یاد آئیں، اور ہمیں شرم آئے اپنی نااہلی پر اور اپنے گناہوں پر کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ یہ شیطان نے شرک کا بیج بونے کے لیے یہ ابتدائی جو کوشش کی، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، چنانچہ انہوں نے شیطان کے اس حکم پر عمل کیا اور مورتیاں سجا دی۔ یہ پہلی سٹیج تھی کہ صرف یادگار کے طور پر، عقیدت و احترام کے طور پر اپنے بزرگوں کی مورتیاں انہوں نے سجا لی، مجسمے بنا کے کھڑے کر لیے۔ پھر جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، بھئی یہ دیکھو، یہ مورتیاں بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں کی تھیں، تم تو بڑے گناہ گار ہو، اللہ سے تم اتنا دور ہو، تم نے اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ان کے ذریعے مانگو، تم انہیں کہو، یہ اللہ کو کہیں گے اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، یہ تمہارے واسطے اور وسیلے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اے نبی، جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگوں کی مورتیاں تم نے سجائی ہیں، یہ جو بت بنائے ہیں تم نے، کیوں ان کو پکارتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہماری عبادت کا تو اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے کہ یہ بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ آج بھی سنا ہے نا جی، سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگ کیوں ضروری نہیں؟ یہ آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ بعین ہی یہی الفاظ، قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ پوچھا جاتا کیوں عبادت کرتے ہو، کہتے ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں
کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، بس اتنا سا ہے۔ تو شیطان نے اگلا وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ان کو پکارا کرو، یہ اللہ سے تمہارا رابطہ کروائیں گے، تمہارا ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں، یہ سیڑھی ہے، یہ وسیلہ اور واسطہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ پھر عبادت شروع ہو گئی، مشرکین مکہ تک یہی عبادت چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ جو مورتیاں جن کو تم پکارتے ہو کیا کوئی نفع نقصان دیتی ہیں؟ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی ابراہیم تمہیں پتہ نہیں کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ نے، یہ تو ہمیں اولاد بھی دیتے ہیں، یہ ہمیں بارش، یہ ہمیں کاروبار بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں، بیٹے والی سرکار ہے، یہ دولت والی سرکار، یہ کاروبار والی سرکار ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں نفع و نقصان نہیں دیتے، انہوں نے صرف واسطے اور وسیلے بنائے ہوئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان تو ڈائریکٹ ہو گئے ہیں نا، انہوں نے کہا واسطے وسیلے بھی چھوڑو، ہم تو مانگتے ہی ان سے ہیں، گنج بخش ہے، خزانے دینے والا یہ ہے، بیٹے دینے والا یہ ہے، ہمیں مال دینے والا یہ ہے، کاروبار میں برکت چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، اولاد چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں چیز چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اپنا سارا اختیار تقسیم کر دیا ہے، سب کچھ ان کو دے کر اللہ رب العزت نعوذ باللہ فارغ ہو گیا ہے، اب ہمیں اللہ کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، جن کو اللہ نے دے دیا ہم ان سے جا کر لے لیتے ہیں۔